جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں راجہ ظفر الحق صاحب سے. راجہ صاحب دو باتیں، پہلے تو جوڈیشل معاملے کو ذرا دیکھ لیں. اس پہ جو اب نئے اعتراضات آئے ہیں، ایک تو نواز شریف صاحب نے بیان دیا کہ جی مجھے بابر اعوان کی ذات پہ اعتراض ہے. اب اس سے ایک آئین کا مسئلہ ہے، اس کے اندر اب کل کو یہ وزیر ہوں کوئی اور ہوگا، اس طرح تو بات نہیں چل سکتی. لا منسٹر کے اوپر عہدے کے اوپر آپ کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کے اندر بھی لا منسٹر کا عہدہ تھا، اس پہ بھی تھا. کوئی خاص قسم کے اعتراضات سمجھ نہیں آ رہے کہ آپ کو اعتراض ہے کیا اصل میں؟ یہ بات یہ ہے جی کہ یہ بابر اعوان صاحب کا نام تو اس لیے لیا گیا تھا کہ یہ اعتراض کیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کمیٹی کے سامنے بھی کہ جو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کمیٹی کے ہیڈ کو، یا انہیں اس بات کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ فلاں تاریخ کو کیا ہوگا، فلاں تاریخ کو کیا شیڈول ہوگی، پریزیڈنٹ صاحب کب ایڈریس کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمیٹی کی طرف سے ہونی چاہیے تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ انہوں نے کر دی، اس بات پر انہوں نے کہا کہ یہ اعتراض ہے اور یہ اعتراض کمیٹی کے اندر اٹھایا بھی گیا. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جی ہمیں تو ایسا شخص لا منسٹر پہ ہے جس پہ الزامات ہیں، ان پہ تو یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ججوں سے فیصلہ کرانے کے لیے پیسے لیے. اب آئین اس طرح تو نہیں چلے گا نا کہ کبھی الزام تو ہر قسم کے لوگوں پہ ہیں. میں تو اس سے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین میں جو ترمیم ہو رہی ہے بڑے طویل عرصے کے بعد ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے ہو رہی ہے، اور اس میں ہونا تو یہی چاہیے کہ اس نیت اور اس ارادے اور اس طریقے سے کی جائے کہ یہ کوئی کافی طویل عرصہ چلنے والی ڈاکومنٹ ہے، یہ کوئی اسی موقع کے لیے نہیں بنائی جا رہی. تو اس لیے آج ایک بندہ ہے، کل دوسرا ہوگا. اور ہماری خواہش ہوگی. ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی خدشات بھی ہیں تو ایک اس پہ ویو پوائنٹ یہ بھی آیا ہے کہ آپ اپنی تجاویز دیں، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، انٹرپریٹ تو جوڈیشری نے کرنا ہے. کل کو اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی 19-20 ہوگی، کانسٹیٹیوشنل کوئی کلیش آئے گا، تو سپریم کورٹ خود ہی اس پہ فیصلہ کر دے گی اور ایجوکیٹ کر دے گی. اس مسئلے کی وجہ سے آپ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں چیزوں کو؟ اصل میں بات یہ ہے جی کہ کوئی جب اس قسم کا ڈاکومنٹ بن رہا ہے تو خواہش یہی ہے کہ بہت سارے معاملات سپریم کورٹ کے اندر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، اور جو معاملات ہیں وہ پہلے سے ہی فورسی کر کے ان کو طے کر لیا جائے، اور یہ پیکج اس قسم کا نہ ہو جس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جائے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ واحد جماعت ہیں جو فورسی کر رہی ہے یہ چیزیں، اور کوئی پارٹی کمیٹی کی اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل ایشو نام کا تھا، پختونخوا والے نام کا، لیکن ملبہ ڈال دیا گیا سارا جوڈیشل ایشو کے اوپر. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. نہیں، یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اگر 93 پوائنٹس جو ہیں ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں، کمیٹی نے اتنی محنت کی ہے، سب نے کوآپریٹ کیا ہے، ایک دوسرے کے ویو پوائنٹ کو آرام سے سنا بھی ہے، اپنی تجاویز بھی دی ہیں، یہ ایک اچھے ماحول میں یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. اور یہ جو باقی 2 پوائنٹ رہتے ہیں ان کو بھی اگر حل کر لیا جائے تو ایک بڑی خوش اسلوبی سے یہ معاملہ جو ہے ایک پیکج کے طور پر ہاؤس میں آ سکتا ہے اور وہاں پاس بھی ہو سکتا ہے، جہاں پورا کنسنسس. میری بڑی مصدقہ اطلاع ہے کہ جس دن میاں صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اس سے ایک دن پہلے یہ طے پا گیا تھا ٹاپ لیڈرشپ میں اے این پی اور پی ایم ایل این کی کہ صبح اے این پی اپنی ایک میٹنگ کرے گی، اس کے بعد اے این پی 2 نام دے گی، ایک تھی عباسی پختونخوا، دوسرا تھا پختونخوا خیبر. اس کے بعد لیٹر آپ کی لوگوں کی اپنی میٹنگ ہونی تھی اور وہاں پہ اس میں سے ایک نام آپ لوگوں نے اپروو کر کے اور پھر شام کو یہ اناؤنس ہو جانا تھا. لیکن 1 بجے ڈار صاحب نے فون کیا اسفندیار ولی صاحب کو اور ان کو کہا کہ جی اس طرح ہمارے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ لوگ افغانیہ کر لیں. تو وہ خوش تو بڑے ہوئے اے این پی والے، لیکن انہوں نے سمجھایا کہ افغانیہ کے اوپر بڑا ایشو بن جائے گا. وہ آج کل جو افغانستان کے حالات ہیں، جو ابھی ڈیورنٹ لائن کا اگریمنٹ ختم ہو گیا ہوا ہے، پھر جو یہ فلوئڈ بارڈرز کا سین ہے، تو یہ بہت بڑا ایک پینڈوراس باکس کھلے گا. تو بلکہ اے این پی نے تو آپ لوگوں کو سمجھایا، تو آپ لوگ تو بڑے نظریاتی تحفظات کی اور اسلامی اور یہ پاکستانی حدود کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو سارا لگ رہا ہے کہ بلیک میل آپ لوگ ہو رہے ہیں. یہ گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو
اس معاملے کے اوپر اپنے ریزرویشن رکھتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ تو میاں نواز شریف صاحب کو ہی کرنا ہے. اور اس سے پہلے بھی جتنے اچھے تعلقات ان کے مرحوم ولی خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور اب اسفندیار ولی خان کے ساتھ ہیں، اور اسی طریقے سے ہم بہت احترام کرتے ہیں جتنے بھی حضرات یہ اے این پی کے ہیں، خواہ وہ موجود ہیں یا وفات پا چکے ہیں، تو پرسن ٹو پرسن ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے ماحول میں بات چیت ہو تو وہ حل بھی ہو جاتی ہے. اور اب بھی مجھے پھر یہ 3 شیڈیول میٹنگز 3 باری پوسٹ پون کیوں ہوئی میاں صاحب کی اور اسفندیار ولی کی؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ اگر کوئی ڈیٹیلز میں کوئی ایسی بات ہے یا کوئی پروسیجر میں ایسی بات ہے تو مجھے یہ امید ہے کہ نہ ان لوگوں میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں، نہ ہم میں کوئی ایسے لوگ ہیں. اس لیے میں پوری امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کا ماحول اب موجود ہے اور اس خواہش دونوں طرف موجود ہے، یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. 10 مہینے ہو گئے راجہ صاحب، خواہشیں بھی ہیں، ماحول بھی موجود ہے، گھنٹوں میٹنگز بھی ہو گئی ہیں، تو پھر چھوٹا سا مسئلہ نام کا تو حل نہیں ہو جانا چاہیے تھا پرائرٹی پہ؟ میرا اپنا خیال یہ جی کہ مسئلہ خواہ اہم ہے یا چھوٹا ہے، ان مسائل کو حل تو ہونا ہے، حل ہو جانا چاہیے. اس وقت بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت آپ کو جوڈیشل ایشو کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہے کیا؟ اس میں اعتراض ایسی بات نہیں، اس میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹری کمیشن ہی نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیشن ایسا ہونا چاہیے جس کی ایکسیپٹیبلٹی ایسی ہو، جس میں کل اسی کو نشانہ بنا کر سارے پیکج کو ہی نہ ایک خراب کر دیا جائے. کون نشانہ بنائے گا بھائی صاحب؟ کون نشانہ بنائے گا؟ پارلیمنٹ تو ساری بیٹھی ہوئی کمیٹی کے اندر تمام پارلیمنٹری جماعتیں ہیں، چارٹ آف ڈیموکریسی سے پہلے آپ لوگ خود ڈیویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاضی انور صاحب نے ذرا سخت زبان اختیار کی ہے، جس کا رد عمل بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے دونوں ایوانوں میں. قاضی صاحب خود ممبر رہے ہیں ہمارے ساتھ سینٹ کے، اور بڑے سوبر آدمی تھے. پتہ نہیں کیوں کس پریشر کے تحت انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. تو آپ ایک طرف بابر اعوان کو ایز اے فیڈرل لا منسٹر آپ کہتے ہیں نکال دیں اس میں سے، دوسری طرف قاضی انور صاحب کو رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تمام پارلیمنٹیرینز چور ہیں. مجھے تو آپ لوگوں کی کانٹرڈکشن سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے. قاضی صاحب ہوں یا بابر اعوان صاحب ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ سامنے ہے اور جو آبجیکٹوز ہیں اور جو اس چیز کی ارجنسی ہے اور جو اس کی امپارٹنس ہے، اس کے مطابق اس کو حل کرنا چاہیے. ریجیکشن کی کس کا خطرہ آپ کو؟ کون کل کو ریجیکٹ کرے گا؟ ابھی آپ نے کہا کہ جی کل کو کوئی ریجیکٹ کر دے، جب پوری پارلیمنٹ ایک لا رہی ہے امینڈمنٹ، کون ریجیکٹ کرے گا؟ فوج، عدلیہ، کون؟ کس سے خطرہ آپ کو؟ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس پارلیمنٹری کمیٹی ججز کے اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں، وہ اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کنٹروورسی کو ختم کر کے تو ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں جو چیز جائز ہے اور صحیح ہے اس کو آگے لایا جائے. ایک راجہ صاحب کمرشل بریک لیں گے اور بریک کے بعد ناظرین کے ہم راجہ صاحب سے باقی ہوں گے. کنٹروورسی کون بنا رہا ہے؟ ایک دن پہلے پی ایم ایل کے لیڈران نے کہا کہ جی بہت مفاہمت سے اور کنسنسس سے کام ہو رہا ہے. ایک دن بعد نظر آتا ہے کہ ٹوٹل کنٹروورسی چل پڑی ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.